ماہ سیام میں کیا ہوتا ہے؟ جس طرح کہ آپ نے ابھی حضور علیہ السلام کی مبارک حدیث کا مفہوم سنا کہ جب ماہ سیام آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے در بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ وسلسلۃ الشیاطین، تو شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ تو ہمارے دو دشمن تھے، نفس اور شیطان، شیاطین جکڑ دیے گئے۔ اب ہمارا دشمن نفس موجود ہے۔ نیکی کا جو ماحول پیدا ہوا، آپ نے دیکھا کہ عام نمازوں کے اندر بھی جو لوگ شامل نہیں ہوتے تھے صلاۃ و تراویح میں کھڑے دکھائی دیے، اور ابھی نماز فجر کے اندر جو ہجوم عاشقاں آپ کو دکھائی دے گا، دل باغ باغ ہو جائے گا۔ اس طرح پانچوں نمازوں میں نیکی کا ماحول پیدا ہو جانا، صدقہ و خیرات کا ماحول پیدا ہو جانا، طبیعتوں میں رفق اور نرمی کا آ جانا، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ماہ سیام کی برکت سے ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ ماحول جو خیر کا، بھلائی کا، رحمت کا، نیکی کا پیدا ہوتا ہے، یہ شیاطین کے بند جانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور اس کے باوجود بھی بہت برائیاں موجود ہیں۔ ماہ سیام کے اندر گراں فروشی ہے، ذخیرہ اندوزی ہے، کم تولا جا رہا ہے، رشوت کا بازار گرم ہے، بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو اسی طرح ہو رہے ہیں۔ تو جب شیطان بند گیا تو یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ نفس موجود ہے۔ تو نیکی کا ماحول پیدا ہو جانا یہ شیطان کے بند جانے کی وجہ سے ہے، اور گناہ کا پھر بھی مسلسل موجود رہنا یہ نفس کے موجود ہونے کی وجہ سے ہے۔ اب ماہ سیام کے اندر ہمارے لیے یہ سہولت ہو گئی کہ ہمارے دو دشمنوں میں سے ایک دشمن باندھ دیا گیا، اور وہ ہے شیطان۔ اب ہمارا مقابلہ صرف ایک دشمن سے ہے، اور وہ ہے نفس۔ اگر نفس کا ہم مقابلہ کر لیں گے تو شیطان چھٹ کے بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس لیے کہ وہ مؤثر ہوتا ہے نفس کے ساتھ مل کے۔ اندر کا بھیتی جب تک نہ ملا ہو تو باہر سے آ کر حملہ آور کچھ نہیں کر سکتا۔ تو جب تک اندر کے غدار، اندر کے ملے ہوئے شخص قوموں کو برباد نہ کریں تو قومیں برباد نہیں ہوتی، قومیں اپنے پاؤں پہ کھڑی رہتی ہیں۔ ہم نے تاریخ عالم کا مطالعہ کیا ہے، یہ چیز ہمیں ملتی ہے کہ قوموں کی زندگی میں جو اندر کے ملے ہوئے غدار لوگ ہیں، انہوں نے تباہی اور بربادی اور نقصان اور تکلیفیں کھڑی کی، اور اگر وہ اندر سے موجود نہ ہو تو باہر کے دشمن اس قدر نقصان نہیں دے سکتے۔ تو یہ نفس اندر کا دشمن ہے، اندر بیٹھا ہوا چھپا ہوا دشمن ہے، اور شیطان باہر سے آ کے حملہ آور ہوتا ہے۔ ماہ سیام میں اللہ نے ہمارے لیے یہ آسانی پیدا کر دی کہ ایک دشمن باندھ دیا، اب دوسرا دشمن صرف نفس موجود ہے۔ اب اس کو جب ہم قابو کر لیں گے تو شیطان چھٹ کے بھی کچھ نہیں کر سکے گا، ورنہ وہ تو پیچ و تاب کھا رہا ہے کہ یہ جو تم مسجدوں میں جا رہے ہو، یہ ماحول نیکی کا پیدا ہوا ہے، اس کو تو ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ وہ تو حضرت انسان کو برباد کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ اس نے اللہ کے حضور اس کی عزت کی قسم کھا کے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو تیرے تک نہیں پہنچنے دوں گا، ان کے دائیں بائیں سے، آگے پیچھے سے، چاروں سمتوں سے ان پر حملہ آور ہوں گا۔ بلکہ فرمایا کہ اگر اللہ نے انسانوں کے لیے محافظ فرشتے مقرر نہ کیے ہوں تو شیاطین انسانوں کو مار ڈالے۔ ابن آدم کا اتنا دشمن ہے، وہ کہتا ہے کہ جنت سے میں نکالا ہی آدم علیہ السلام کی وجہ سے گیا ہوں، اور اب میں اولاد آدم کو چین سے نہیں بیٹھنے دوں گا، اور ان کو میں دوبارہ جنت میں نہیں جانے دوں گا، ایسے اسباب پیدا کروں گا کہ یہ جہنم کا ایندھن بنے۔ اور یہ دن رات کوشاں ہے، اور شیطان کے مکر و فریب اور اس کے دجل و تلبیسات کے رنگ بڑے ہیں، ہر ایک کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکتا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک شب زندہ دار تہجد گزار جس کو سحری کی سسکیوں میں لطف ملتا ہو، شیطان اسے کہے کہ جناب تم سحری کے وقت نہ اٹھا کرو اور نوافل نہ ادا کیا کرو، اسے پتا ہے کہ یہ عابد، یہ تہجد گزار میری بات نہیں مانے گا، تو وہ اسے کہتا بھی نہیں ہے۔ اسے کہتا ہے تم ضرور تہجد پڑھو، لیکن صبح بتا دیا کرو کہ میں تہجد گزار ہوں، میں سحری کے وقت اٹھنے کا مزاج رکھتا ہوں۔ تو وہ اسے ریا میں مبتلا کرے گا۔ ایک شخص جس کی طبع میں فیاضی گندی ہے، سخاوت
اس کے وجود میں شامل ہے، اس کی مٹی اور خمیر میں رکھی گئی ہے. اب شیطان اس کو کہے کہ تو بخل کر، تو وہ کبھی بھی شیطان کے کہنے سے بخل پر آمادہ نہیں ہوگا. تو شیطان اس کو یہ زحمت دیتا بھی نہیں، اس کو فضول خرچی کی طرف آمادہ کرے گا. ایک شاعر جس کی طبع میں لطافت ہے، نرمی ہے، رفق ہے، وہ شاخ سے ٹوٹتے ہوئے پھول کو بھی گوارا نہیں کر سکتا، تو شیطان اس کو کہے کہ تم کسی انسان کو قتل کر دو، تو کیا ایک شاعر سے ممکن ہے کہ وہ کسی کی گردن کاٹ دے؟ وہ تو شاخ سے پھول جب توڑ نہ سکے. کیا کہا تھا کہ قتل کے حادثے سے کم نہیں شاخ سے گل کا جدا ہونا. تو اب کیسے ایک شاعر سے یہ ممکن ہے؟ تو شیطان اس کی اس طبع کو اچھی طرح جانتا ہے اور وہ کبھی اس کو اس پہ آمادہ نہیں کرتا، اس کو وہ شراب اور شباب کے پیچھے لگاتا ہے. ایک عالم دین جس کا اوڑھنا بچھونا ہی دین ہے اور منبر و محراب کی نوکری اس کی سعادت مندی ہے، اور جب وہ واضح تلقین اور نصیحت کرتا ہے اس کی روح کو قرار اور باطن کو تسکین نصیب ہوتی ہے. اب شیطان اس کو کہے کہ تو منبر و محراب کی نوکری چھوڑ دے، تو مجھے بتائیے ایک عالم دین منبر و محراب کی نوکری چھوڑ کے گنڈیریاں بیچے گا؟ تو اس کی بات تو نہیں مان سکے گا. تو شیطان اس کو یہ کہتا بھی نہیں ہے، اس کو کہتا ہے تیرے جیسا خطیب بھی تو زمانے میں دوسرا نہیں ہے، بات کرنے کا جو ڈھب تجھے آتا ہے وہ کسی اور کے پاس تو نہیں ہے. جتنا علم تیرے پاس ہے، صغرے کبرے ملانے کا جو فن تو جانتا ہے، لفظوں کی کھال ادھیڑنے کا مزاج جو تیرے پاس ہے، علمی منہ شگافیاں اور دقائق کا جو علم تیرے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس بھلا کب ہے؟ تو وہ اس کو تکبر میں مبتلا کر کے اس کی متاع زندگی کو لوٹنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس کے وار ہیں، اس کے حملے ہیں، اس کے جال ہیں جو پھیلا کر کے اس دام تزویر کے اندر لوگوں کو پھانس لیتا ہے. تو شیطان انسان کا دشمن ہے، دن رات انسان کو برباد کرنے کے لیے تلا ہوا ہے. میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم فاذا ذکر اللہ خنسا واذا غفل وسوسا. شیطان اولاد آدم کے دل پہ قبضہ جما کے بیٹھ جاتا ہے. جب یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو بھاگ جاتا ہے، جب یہ ذکر چھوڑتا ہے تو وسوسہ اندازی کرتا ہے. تو شیاطین تو انسان کو مار ڈالنے پر آمادہ ہیں، اور وہ ایک لمحہ بھی نہیں چاہتے کہ یہ نیکی اور خیر کی کسی راہ کا مسافر ہو. تو ماہ رمضان میں شیطان بندہ ہوا بھی ہو اور انسان نیکی کے ماحول پہ ہوں، نیکی کی راہوں پہ ہوں، سجدوں میں اللہ کی حضور آنسوں کا خراج دے رہے ہوں، قرآن مجید کی تلاوت معمول زندگی ہو، تو شیطان کو تو ایک آنکھ نہیں بھاتا، وہ تو کہتا ہے بس میں چھٹ لوں، پھر عید کے دن ہی نپٹ لوں گا تم سے. اب اگر شیطان کے چھٹنے سے قبل ہم نے نفس کو کنٹرول میں کر لیا، قابو میں کر لیا، تو شیطان چھٹ کر بھی کچھ نہیں کر پائے گا، ورنہ وہ نفس کے ساتھ مل کے اور زیادہ ہمیں بگاڑنے کی کوشش کرے گا. اس لیے یہ ہمارے لیے ایک اہم اور سنہری موقع ہے کہ ہم نفس پہ قابو پا لیں.